اور وہ گناہ اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسندیدہ گناہ ہے۔ اب اس گناہ سے چھٹکارے کے لیے اور لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے، راہ ہدایت پہ لانے کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، رسولوں کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ گناہ تب بھی موجود تھا، وہ گناہ آج بھی موجود ہے، اور یہ گناہ جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، اس گناہ کے اندر ذرا سی بھی چون ہوئی تو زندگی بھر کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ گناہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے شرک، شراکت داری۔ شراکت داری اللہ رب العزت کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں صاف اور واضح طور پہ کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ اللہ کہتا ہے کہ گناہوں میں سے شرک گناہ ایسا ہے جسے میں قطعاً معاف نہیں کروں گا، ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں میں معاف کر سکتا ہوں، میری طاقت میرے غصے پہ غالب آ سکتی ہے، مگر شرک جیسے گناہ کو میں قطعاً معاف نہیں کروں گا۔ دوستو، شرک اور شراکت داری کیا ہے؟ سمجھ لیجئے کہ شرک یہ ہے اور شراکت داری یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، اب اس کاروبار کے لیے آپ کے پاس تجربہ نہیں اور آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، تو آپ کہتے ہیں کسی دوسرے کو، بھائی میری بات سنو، آپ کے پاس تجربہ ہے، میرے پاس پیسے ہیں، تو آؤ مل کے کام کرتے ہیں، ہم دونوں پارٹنر بن جاتے ہیں، شراکت داری میں کام کرتے ہیں، جتنا نفع ہوگا اسے آدھا آدھا کر دیں گے۔ یا یوں سمجھیے کہ دوسرے کے پاس پیسہ ہو اور آپ کے پاس تجربہ یا ہنر ہو، آپ کے پاس ہنر ہو دکان چلانے کا، فیکٹری چلانے کا، کوئی اور ہنر ہو، تو آپ کو وہ کہے کہ بھائی انکم میں لگاتا ہوں، آؤ پارٹنر بن کے کام کرتے ہیں، تجربہ آپ کا، ہنر آپ کا، اس کے بعد جو نفع آئے گا اسے آدھا آدھا کر دیں گے۔ اسے کہتے ہیں شراکت داری۔ اب یہ شرک ٹھہرا۔ اب اللہ رب العزت یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں شرک سے پاک ہوں، شراکت داری سے پاک ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ایک بات صاف طور پہ کہہ رہا ہے۔ اب قرآن حکیم کی بات ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ رب العزت کہہ رہا، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کے جن کو تم پکارو گے، جن سے تم اپنی فریادیں اور التجائیں اور تمنائیں، خواہشات ان کے آگے رکھو گے، تو وہ تو مثقال ذرۃ، ایک ذرہ کے برابر بھی مالک نہیں ہے زمین و آسمان، چاہے کہ وہ ذرہ آسمان میں ہو، چاہے وہ ذرہ زمین میں ہو، اللہ کہتا ہے وہ اس کے مالک نہیں ہے، مالک میں ہوں۔ اب شرک ہم آج کل جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مکے کے لوگ شرک کیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کو الہ مانتے تھے، مورتیوں کو تسلیم کرتے تھے، ان سے اپنی فریادیں التجائیں کرتے تھے۔ یہ بات بالکل قطعاً غلط ہے کہ مکے کے لوگ بتوں کی یا مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں۔ مکے کے لوگ قطعاً مورتیوں کی، بتوں کی عبادت نہیں کرتے۔ وہ کن کی عبادت کرتے تھے؟ وہ انبیاء کی، رسولوں کی مورتیاں بنا کے، ان کے بت بنا کے بیت اللہ میں رکھتے ہیں۔ اب ان کے بت بنا کے رکھ کے پھر ان سے التجائیں اور فریادیں، اور پھر ان کو کہنا کہ یہ ہماری عبادات اور جو بھی ہماری منتیں دعائیں ہیں یہ اللہ رب العزت تک پہنچاتی ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم بھی اپنے اولیاء کرام کو اللہ رب العزت کا شریک ٹھہراتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔
ابھی چند دن کی بات ہے، 2-3 دن کی پہلے کی بات ہے کہ اسی چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ولی کے عرس کو منایا اور پورے لاہور کے اندر ہم نے چھٹی کو گزارا، چھٹی کو منایا۔ ولیوں کا منکر کوئی بھی نہیں، بڑے سے بڑا انسان وہ گستاخ ہے پرلے درجے کا جو ولیوں کا منکر ہے۔ اب کیا ولیوں نے یہ تربیت دی کہ میری عبادت کرنی ہے، میرے آگے سجدہ ریز ہونا ہے، میرے آگے گرنا ہے؟ آئیے دیکھیے، اللہ رب العزت کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ولی کون ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کا ولی وہ ہے، اس کی دوستی اللہ رب العزت سے اتنی پختہ ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کسی کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ پھر اللہ رب العزت نے 21ویں پارے میں کہا مومن کی اور جو ہے اللہ کے ولی کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، جو حقیقی طور پہ اللہ رب العزت کا ولی ہے، دوست ہے، اولیاء ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے، مومن میرا دوست وہ ہے جس کی راتوں کی نیند سونے میں نہیں گزرتی، مصلی پہ آ کر کے وضو کر کے میری تسبیحات بیان کرتا ہے، میری تمحیدات بیان کرتا ہے، اور وہ اپنے اندر کوئی بو نہیں رکھتا، کوئی تکبر نہیں رکھتا، کوئی انانیت نہیں رکھتا۔ یہ اللہ رب العزت ولی کی جو پہچان ہے نا وہ بتا رہے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ پورا منایا ایک ولی کے اوپر، ہم نے اس کے عرس کو منایا۔ لفظ عرس میں آتے ہیں، لفظ عرس کا مطلب کیا ہے؟ لفظ عرس کا ابھی چند دن پہلے یا کچھ سال پہلے کہہ لیں، بڑے دوست احباب بیٹھے، انہیں پتہ ہے کہ جب شادی کا کارڈ چھپتا تھا تو اس کے اوپر لکھا جاتا تھا عرس، فلاں کی شادی ہے، اور عرس مطلب شادی، عرس کا مطلب شادی۔ اور ہم نے ایک بزرگ کے ساتھ نام لگایا ہے کہ فلاں بابا جی ہیں اور ولی ہیں، ان کا عرس مبارک ہے۔ ہم کسی ولی کا انکار نہیں کرتے، سب اولیاء کرام کی ادب و احترام، عزت لازم و مطلوب ہے۔ میں نے ابھی صفات بیان کر دی ہیں، اور جہاں کہیں پہ بھی اللہ کا ولی ہے ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، مگر ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ اب نام رکھ دیا عرس، اب جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کو شادی کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کے اندر کئی ایسے بیچارے موجود ہیں جن کو شادی کی ضرورت ہے، مالی مشکلات کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی بچوں کی، ان کا عرس ہونا ہے، ان کی شادی ہونی ہے۔ جو دنیا سے چلا گیا اس کو شادی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ شرک والا سلسلہ کیسے چلا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، امام بخاری اپنی بخاری کے اندر حدیث لائے ہیں، کتاب التفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، معاشرے کے اندر خباثتیں آ گئی، نجاستیں آ گئی، بد اخلاقیاں آ گئی، تہذیب ختم ہو گئی، اور اللہ والی بات ختم ہو گئی، اللہ کی عبادت بات کرنے والے لوگ ختم ہو گئے، رزق حلال میں حرام میں کوئی فرق نہیں رہا، قتل و غارت، بد اخلاقیاں، بدیانتیاں، ظلم و زیادتی، سارے کے سارے گناہ عروج پہ چلے گئے۔ ابھی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں نہیں بھیجا، نبوت والا کام اور سلسلہ نہیں شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے جب یہ گناہ سارے چل رہے تھے تو ان کے اندر، ان لوگوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے، ان کے اندر 5 لوگ ایسے موجود تھے جو اولیاء کرام، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 لوگ، یہ 5 نام سورۃ نوح کے اندر بھی موجود ہے، 29ویں پارے میں، اور بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ 5 لوگ بڑے انتہائی امانت دار تھے اور بڑے نیکوکار تھے، لوگ ان کی بڑی اولیاء کرام سمجھتے، ان سے دعائیں کراتے تھے۔
بالآخر کیا ہوا؟ باری باری یہ پانچوں کے پانچوں لوگ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اب لوگوں کا دل نہ لگے، وہ ہمارا وہ ولی تھا، وہ اولیاء کرام تھا، ان سے دعائیں کرتے تھے، اپنی فریادیں التجائیں لے کے جاتے تھے کہ بابا جی ہمارے لیے دعا کرے، اللہ رب العزت سے آپ کی دعا اللہ رب العزت سن لے گا، کیونکہ کسی اولیاء کرام سے، نیک انسان سے دعا کرائی جا سکتی ہے۔ اب وہ لوگ باری باری جب دنیا سے چلے گئے تو لوگ مایوس ہوئے۔ ابھی حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا سلسلہ نہیں شروع، لوگ مایوس ہوئے۔ جب مایوس ہوئے تو شیطان آیا، اور شیطان آیا اور روح انسان والا بنا کر کے آیا، انسانی شکل میں آیا، بڑی داڑھی بنا کے آیا، نورانی چہرہ بنا کر کے آیا۔ آ کر کے جب قوم کے اندر پہنچا تو لوگوں نے سمجھا، دیکھا کہ کہا آپ لگتا ہے وہ یعوس یعوق نسل کے خاندان سے ہیں، بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑے اچھے انسان معلوم ہوتے ہیں۔ شیطان ہے نا، برائی دکھاتا ہے، بڑی سوار کے، بڑی بنا کر کے یہ کسی طرح انسان میرے چنگل میں پھنس جائے اور اس کی جہنم میں تیار کر دوں اور آخرت کو تباہ کر دوں۔ اب یہ شیطان نے پورا ہتھ کنڈا اپنایا، کہنے لگا میں ان کے رشتہ داروں میں سے تو نہیں ہوں، مگر میں تمہیں دیکھتا ہوں، تمہاری بے بسی دیکھتا ہوں، کیسے تمہاری آنکھیں ترستی ہیں ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے، اولیاء کرام کو۔ کیوں نہ میں تمہارے لیے ان کے مجسمے نہ اختیار کر دوں، کیوں نہ میں تمہارے لیے ان کی مورتیاں نہ بنا دوں، مورتیاں بنا دیتا ہوں، تم ان کی شکلیں دیکھ لیا کرنا، تمہارے دل کی آگ اور جو ہے وہ پیاس بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، تمہاری روح میں بھی تسکین آ جائے گی۔ قوم کے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بنا دیں، ہمارے لیے مورتیاں بنا دیں، ان کی شکلیں بنا دیں۔ اب آخرت تباہ کرنے کی شیطان نے کہا میری بات سنو، میں ان کی مورتیاں تو بناؤں گا، مگر رکھنے کی بات جب آئی نا، تم نے رکھنا ہے تو مسجدوں کے دروازوں کے اوپر رکھنا ہے ان مورتیوں کو، کیونکہ جب تم آؤ نماز کے لیے سب سے پہلے انہیں سلام کرو، انہیں دیکھ لو تاکہ تمہارے ذہنی سکون مل جائے، پھر اس کے بعد اندر جا کر کے نماز پڑھو۔ اب جب شیطان نے وہ بنا دی مورتیاں، لوگوں نے رکھ دی، جنہوں نے بنوائی وہ مر گئے، نئی فوت آئی، نئی نسل آئی، انہوں نے کہا ہمارے بڑے تو اس کی عبادت کرتے تھے۔ سب نے عبادت کرنا شروع کر دی، عبادت کرنا شروع کر دی، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا پہ آئے، اور دنیا پہ آ کر کے اپنی قوم کے لوگوں کو، انہی لوگوں کو 950 سال سمجھایا، 950 سال سمجھایا کہ کسی طرح یہ لوگ مان جائیں، تسلیم کر لیں۔ اب عبادت کا اور شرک کا سلسلہ کہاں سے چلا کہ ایک نیک بندے کی جسم کے مجسمے کو بنایا۔ بخاری میں ہی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ، اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے فرمایا ہے جب بھی کوئی نیک انسان مرتا تھا تو لوگ اس کی قبر کو مسجد بنا دیا۔ دوستو گناہ میں سے، گناہوں میں سے شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور گندہ ترین گناہ ہے، زندگی بھر کی جمع پونجی کو لے جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند حاکم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جتنے لوگ ہیں، کافر ہیں، مجوسی ہیں، دہری ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، اللہ رب العزت سب کو دولت سے نوازتا ہے، دولت دیتا ہے، مالی دولت دیتا ہے، مگر دنیا میں ایک ایسا انسان ہے کہ جس انسان کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، جب اللہ محبت کرتا ہے تو پھر اسے توحید دیتا ہے، یعنی شرک کو اس سے دور کر دیتا ہے اور توحید اسے دے دیتا ہے، کیونکہ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت سے